السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد افتخار مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں دینی نالج نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ہی اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت زیادہ میں نے اس کی ضرورت محسوس کی تو میں نے اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ باہمی اتفاق و اتحاد کو قائم رکھا جائے، آپس میں اپنے شیرازے کو منتشر نہ کیا جائے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اتفاق زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفریق نہ کرو۔ محترم سامعین، تقریباً 5-7 دن سے کچھ ویڈیوز یوٹیوب اور سوشل نیٹ ورک پر وائرل ہو رہی ہیں، جس میں خاص طور سے مفتی اکمل صاحب قبلہ جو کہ پاکستان کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ کے اوپر سب و شتم اور دنیا بھر کی نہ جانے کیسی کیسی باتیں آپ کے ساتھ میں کی جا رہی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ اس طریقے سے لوگوں کو کلام نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی اکمل صاحب ایک ذمہ دار شخصیت ہیں، زمانہ ماضی میں تھے اور انشاءاللہ مستقبل میں رہیں گے۔ بے شمار دینی دنیاوی مسائل کا حل آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے، دین کا کام کیا ہے، کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ قبول فرمائے، انہیں صحت و تندرستی اور عمر خضر عطا فرمائے۔ اصل مدعا کیا ہے وہ میں آپ تک پہلے پیش کرتا ہوں۔ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ الحمدللہ میں بھی بریلی شریف سے ہی تعلق رکھتا ہوں اور انہی بزرگان دین کی جوتیوں کو سیدھا کرنے والا ہوں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سے محبت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے اور روح تک یہ بات شامل ہے۔ اصل مدعا کیا تھا وہ یہ ہے کہ حضور سیدی تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی نعت کا ایک شعر ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ اس شعر کے تعلق سے مفتی اکمل صاحب قبلہ سے سوال کیا گیا، کیا یہ شعر درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب کا ایک ایک لفظ بعینی ہی پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اس سوال کے جواب میں کیا کہا تھا؟ سوال کیا تھا، ایک بار پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ سوال یہ تھا، حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، کیا یہ شعر درست ہے؟ مفتی اکمل صاحب نے اس کا جواب ایک ویڈیو کے اندر دیا ہے جو تقریباً 6 منٹ 19 سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ میں نے اس کے کچھ اقتباسات، جواب کے کچھ اقتباسات جو خاص تھے لفظ و لفظ نقل کیے ہیں، میں آپ تک سناؤں۔ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا یہ شعر درست ہے کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے گہرے شعر عوام میں پڑھ کر اور ان کو نتیجہ مرتب کرنے کے لیے چھوڑ دینا یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں، پبلک کے سامنے بغیر توضیح کے پڑھیں گے تو لوگ اپنے ذہن کے مطابق نتیجہ نکالتے ہیں۔ جواب پورا ہو جاتا ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ دو چند باتیں سمجھانے کے طور پر آپ نے اور بھی کی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس شعر کے جواب میں مفتی اکمل صاحب نے نہ تو یہ کہا کہ یہ شعر غلط ہے اور نہ ہی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات پر کوئی حملہ بولا ہے، کسی طریقے سے نہیں۔ اسے میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے اس شعر کا جواب یوں دیا کہ یہ شعر جو ہے سمجھنے کے اعتبار سے کچھ مشکل ہے اور اس کا ظاہری معنی کچھ الگ نظر آتا ہے، تو عوام چونکہ عوام ہے، علم سے دوری ہے،
مذہب سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، عوام کا حال تو یہاں تک ہے کہ انہیں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے طور و طریقے نہیں معلوم، تو وہ ان اشعار کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ مزید یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ بغیر توضیح کے بیان کر دینا، آپ ہی نہیں کہتے اسے پڑھا نہ جائے یا لوگوں کے سامنے پڑھنا منع ہے، گناہ ہے، کراہت ہے، کچھ نہیں اس طریقے کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ اس طرح کے گہرے شعر عوام میں پڑھ کر ان کو نتیجہ مرتب کرنے کے لیے چھوڑ دینا یہ ذرا خطرناک ہے، یعنی کہ اگر آپ پڑھیں تو عوام کو اس کے بارے میں سمجھا بھی دیں۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ نثر کو نظم کے مقابلے میں سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں ایک بات آپ سے سیدھے سیدھے کہہ کر چلا جاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن وہی بات اگر نظم میں پیش کی جائے تو ذرا مشکل ہوتا ہے۔ فی الحال محترم سامعین، مفتی اکمل صاحب قبلہ کا جواب یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کا اعتراض یہاں سے شروع ہوتا ہے، خاص طور سے مفتی شہزاد مصباحی صاحب جو اس وقت بریلی شہر کی عظیم درسگاہ جامعۃ الرضا کے اندر استاذ کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے آپ پر اور آپ کی اس جواب پر اعتراض کیا۔ اولاً تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات پر حملہ ہے۔ یہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ نے نہ تو شعر کا انکار کیا ہے اور نہ ہی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات پر کوئی حملہ بولا ہے، نہ ہی آپ کو کچھ برا بھلا کہا ہے، تو یہ آپ کی ذات پر حملہ کیسے ہو گیا؟ نہایت ہی ایک طریقے سے گئی گزری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ مفتی شہزاد مصباحی صاحب ہمارے ہم کلاس ہیں، اگرچہ وہ سینئر رہے ہیں، زمانہ طالب علمی ان کا ہم نے بھی دیکھا ہے اور ہم بھی ان کے ہم کلاس ہیں۔ الجامعۃ القادریہ کے اندر بھی ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور الجامعۃ الاشرفیہ میں بھی ہم لوگ ساتھ میں ہی تھے، اور الحمدللہ آپ کے ساتھ میں ہی میں نے دستار فضیلت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، اس کے علاوہ آپ مفتی شہزاد صاحب مفتی اکمل صاحب کو ڈیجیٹل مفتی کہہ کے پکارتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل مفتی ہیں۔ مزید ٹپڑی کرتے ہیں کہ یہ اکمل نہیں، اکمل تو بہت دور کی بات ہے، کامل بھی نہیں بلکہ میری نظر میں ناقص ہی ناقص ہیں۔ میں بالکل وہی الفاظ ادا کر رہا ہوں جو مفتی شہزاد مصباحی صاحب قبلہ نے اپنی مبارک زبان سے ادا کیے تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہ مفتی اکمل نہیں، اکمل تو بہت دور کی بات، کامل نہیں بلکہ ناقص ہی ناقص ہیں۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل مفتی اکمل صاحب ہیں۔ ذرا غور کیجیے، اگر کوئی سوشل نیٹ ورک کا استعمال کرتا ہے یا انہوں نے ویڈیو وغیرہ بنا کر کے سوشل نیٹ ورک پر ڈالی ہے یا وہ ویڈیوز کے ذریعے عوام پبلک تک دینی مسائل پہنچاتے ہیں، تو اس طریقے کے الفاظ سے انہیں یاد کرنا ایک غیر مناسب بات ہے۔ ان کی شخصیت کو سمجھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ مفتی شہزاد مصباحی صاحب سے وہ عمر میں بھی زیادہ ہیں، اور ایک زمانہ طویل سے مفتی اکمل صاحب کو میں سنتا چلا آ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ اس طریقے کے الفاظ مفتی شہزاد مصباحی صاحب میرے دوست آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھے۔ آپ مجھ سے ہر حال ہر اعتبار سے بڑے ہیں، مگر اس طریقے سے خود اپنے ہی علماء پر وار کرنا، اس طریقے سے خود اپنے ہی مفتیان کرام کو ڈیجیٹل مفتی کہنا اور غلط سلط الفاظ کے ذریعے پکارنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہیں تک بس نہیں کیے بلکہ مفتی شہزاد مصباحی صاحب نے آپ کو ڈیجیٹل مفتی کہا۔ میرا ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ آج کا جو وقت چل رہا ہے، آپ موبائل کا تو استعمال کرتے ہوں گے، ظاہر بات ہے، تو کیا یہ موبائل کا استعمال کرنا ڈیجیٹل دنیا سے تعلق نہیں رکھتا ہے؟ آپ اگرچہ ویڈیوگرافی نہیں کراتے ہیں، آپ اپنی وائس کو ریکارڈ کرا کر کے یوٹیوب سوشل نیٹ ورک پر ڈلواتے ہیں، تو کیا آپ ڈیجیٹل دنیا کا استعمال نہیں کرتے ہیں؟ آپ گاڑی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈیجیٹل دنیا نہیں ہے؟ آپ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئیں گے بلا شبہ،
जामियातुल निज़ामी कंप्यूटर्स हैं तो ये डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल नहीं है। बेशुमार ऐसी चीज़ें ख़ुद मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब आप भी इस्तेमाल करते हैं जो डिजिटल दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं, मगर ये है कि वो वीडियो पर आकर सामने आकर के लोगों को बता रहे हैं और आप सामने ना आकर के उसी सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इतना कहूँगा, अगर आपको बुरा ना लगे, वो अगर मुकम्मल डिजिटल मुफ्ती हैं तो आप आधे डिजिटल मुफ्ती कहलाएंगे। वो पूरे हैं तो आप आधे ज़रूर हैं। मेरा टिप्पणी करना मकसूद नहीं है, फ़िलहाल अल्फाज में अगर कोई तलख़ी हो तो आपसे मैं माज़रत चाहूँगा। आपने जो वीडियो अपलोड की थी उस पर हेडलाइंस वगैरह जो भी डालते हैं उसमें लिखा था डिजिटल मुफ्ती अकमल अत्तारी के एतराज़ का जवाब, मतलब जिन अल्फाज के ज़रिए से पुकारा गया है उसमें साहब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। फ़िलहाल आप और आगे इस वीडियो के अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो में कहते हैं कि हमारे यहाँ गांव की ये कहावत है, ये काम तो वही करता है, मुझे कहना नहीं चाहिए और मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। जो भांग पिए हुए होते हैं वही करते हैं, जो नशेड़ी होते हैं वही करते हैं, और ये मैं जुमला कहना नहीं चाह रहा था। आप ये फरमाते हैं, मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब फरमाते हैं कि मैं ये कहना तो नहीं चाह रहा था, हमारे यहाँ गाँव की एक कहावत है कि जो भांग पिए हुए होते हैं, आपने कोई नशा किया है, इस तरह का एतराज़ वही करते हैं। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, शायद का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इस तरीके के अल्फाज बोल रहे हैं। बताइए, एक अपने वक्त के अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती साहब, जबकि उनका कोई जुर्म नहीं है, जबकि उन्होंने ताज शरिया अलैहिर्रहमा की ज़ात पर कोई हमला नहीं किया, जबकि उन्होंने आपके कलाम के इस ख़ास शेर जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया उसको पढ़ने से रोका नहीं है। आपने फरमाया पब्लिक में बिला तौज़ीह के बयान कर देना और उन्हें ख़ुद नतीजा मुरतब करने के लिए छोड़ देना, ये ज़रा ख़तरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ़ ये फरमाया है और उस पर इस तरीके के एतराज़ात, इस तरीके की बातें ये अच्छी नहीं हैं। उलमा के दरमियान इस तरीके के इल्ज़ामात या उलमा के दरमियान इस तरीके से हमें फूट डालना, आपस में इख्तलाफात पैदा करना, आपस के तनाज़ुर को बढ़ाना, आवाम पब्लिक इससे क्या समझेगी? और आप उसे सोशल नेटवर्क पर डाल रहे हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं या यूट्यूब पर तो ये डली हुई है ही है। मुझे ताज्जुब होता है कि ख़ुद मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब ने अपने नाम से चैनल भी बना रखा है। या मुफ्ती शहजाद मिसबाही इस तरीके से कोई इन्होंने चैनल भी बना रखा है। डिजिटल दुनिया का आप ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो कर रहे हैं तो उन पर एतराज़, उनकी शख्सियत पर एतराज़। किसी ने क्या कहा है, हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता। मानते हैं आप ऐसे खानवादा से मुत्तसिल व मुंसलिक हैं जहाँ पर एतराज़ की जगह नहीं है, मगर इस तरीके से मुश्तनुमाई करना ये गैर मुनासिब है। यहीं तक बस नहीं किया आपने, अगर मैं पूरी आपको सुनाऊँ तो क्या क्या सुनाऊँ, क्या क्या नहीं सुनाऊँ। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस तरीके से अवामुन नास, पब्लिक तक बातें पहुंचाना ये एक तरीके से सही नहीं है। अगर कोई बात आपके जहन में खटक रही थी तो आपको किसी भी तरीके से मुफ्ती अकमल साहब से रब्ता करना चाहिए, चाहे वो सोशल नेटवर्क के ज़रिए ही रब्ता हो जाए। आप तो बड़े लोगों में हैं, आप भी बड़े हैं, आपकी शख्सियत भी बड़ी है मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब। आप चाहते तो रब्ता भी हो जाता, बातचीत भी हो जाती, सब कुछ हो जाता, मसला हल हो जाता। और आपको लग रहा था ऐसा कि इसमें गलत है तो वो इस वीडियो को सोशल नेटवर्क से रिमूव भी कर देते, डिलीट भी कर देते, बात ही ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, इस तरीके से आपने उनसे रब्ता ना किया, या किया होगा अल्लाह बेहतर जाने, अगर किया था तो आपने इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड आपको नहीं करना चाहिए कि लोगों का जहन ख़राब हो। अवाम पब्लिक तो यही सोचेगी ना कि उलमा में ही इत्तिफ़ाक़ करेंगे तो हम लोग क्या इत्तिफ़ाक़ करेंगे। और जबकि हम वैसे तो कहते रहे हैं कि इत्तिफ़ाक़ करो, इत्तिफ़ाक़ से रहो, इत्तिहाद से रहो, लेकिन ख़ुद अपने उलमा पर हम मुश्तनुमाई करते हैं। और भी फरमाते हैं, आप क्या फरमाते हैं मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब, हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। आगे कहते हैं कि वो
नादानी और बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं, मतलब बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं, नादानी का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी वो तिफ़्ल मकतब भी नहीं है और मैं अपने इस दावे को साबित करने की सलाहियत रखता हूँ। एक तो था कि तिफ़्ल मकतब कह दिया जाए, दूसरा ये कि तिफ़्ल मकतब भी नहीं है, तो ये उससे तो और ज़्यादा गिरी हुई बात हो गई। मोहतरम मेरे प्यारे, आपको इस तरीके के अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि आपकी शख्सियत जो है मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा शान व शौकत वाली है। ये वो बातें हैं जिन्हें बिला वजह मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब ने मुफ्ती अकमल साहब क़िबला की जानिब मंसूब की हैं और उन्हें इस तरीके से ऐसे अल्फाज के साथ में उनका नाम लिया गया या उनकी शख्सियत को मजरूह किया गया, ये सही नहीं है। अब आइए इसी पर आप देखिएगा, मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब की जब ये ऑडियो यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुंची तो हमारी ही जमात अहले सुन्नत वल जमाअत के एक नामवर शख्सियत, जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मानता हूं और उनका दीन के लिए काम भी है, मुफ्ती कलीम हनफ़ी साहब, मुफ्ती कलीम हनफ़ी साहब जो मुंबई की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं और एक तरीके से मैं उनका फ़ैन भी हूँ और वो माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करते हैं। मैं क्या उनके पैर की खाक भी नहीं हूँ, मगर अफसोस मुझे जब हुआ जब उन्होंने बेतुके अल्फाज का इस्तेमाल किया उन्होंने मुफ्ती अकमल साहब की ज़ात पर, तो मुफ्ती कलीम हनफ़ी साहब ने भी कहा कि मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब ने अच्छा जवाब दिया है, उन्होंने गोया कि इनकी तायीद फरमाई। मज़ीद मुफ्ती कलीम हनफ़ी साहब ने भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने वो नोट कर लिए हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। मुफ्ती कलीम हनफ़ी साहब कहते हैं कि देवबंदी वहाबी तो इसके कायल हैं कि सारी कायनात आपकी खातिर बनाई गई है, मगर मुफ्ती अकमल साहब नहीं मानते। हालांकि बिलाशुबा सारी दुनिया का वजूद ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, मगर मुफ्ती अकमल साहब ने इसमें कोई कलाम ही नहीं किया है। इस शेर की तौज़ी में या शेर के जवाब में जो आपसे सवाल किया गया तो आपने इस पर कोई कलाम ही नहीं फरमाया है कि ये कहा जाए कि मुफ्ती अकमल साहब ने इस चीज़ का इनकार किया कि सारी कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तवस्सुल से बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। तो जब आपने इस पर कोई कलाम ही नहीं किया है, या यूँ कह सकते हैं कि जब आपने इस चीज़ का इनकार ही नहीं किया है, तो आप पर ये इल्ज़ाम क्यों? और मुफ्ती कलीम हनफ़ी साहब ने बार बार इस बात को कहा है और कुरान व हदीस से इस बात को साबित किया। बिलाशुबा ये बात साबित है और हमारा ये अक़ीदा भी है, कुरान व हदीस से ये बात साबित भी है कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़ा तवस्सुल से पैदा फरमाया है। मगर मोहतरम सामीन, कहीं की बात कहीं ले जाकर ये इस पर टिप्पणी करना या सौंपना या थोपना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब इस तरीके से इस बात से ये ज़हन मिलता है गोया कि वो अपने इन जुमलों के ज़रिए से ये बात कहना चाह रहे हैं, मुफ्ती कलीम हनफ़ी साहब ने जो ये कहा कि देवबंदी और वहाबी तो इस बात के कायल हैं कि सारी कायनात आपकी खातिर बनाई गई है, मगर मुफ्ती अकमल नहीं मानते। मतलब कि मुफ्ती अकमल देवबंदी वहाबियों से भी गए गुज़रे हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और जब आपने इस शेर के जवाब में कोई ऐसा कलाम ही नहीं फरमाया है, तो इस तरीके से उनकी ज़ात पर ये कहना कि अकमल साहब नहीं मानते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, हाशा वकल्ला गलत है। तो मुफ्ती कलीम हनफ़ी साहब की बारगाह में अदबन अर्ज़ कर रहा हूँ, हुज़ूर क़िबला, बात को आप थोड़ा सा मसरूफ़ रहे थे, आपने उस वीडियो के अंदर भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, मसरूफ़ था, तो आप पहले मुफ्ती अकमल साहब का जवाब समाअत फरमा लेते। मुमकिन है आपने हो सकता है ना सुना हो, बाकायदा आपने सिर्फ वही ऑडियो सुनी हो जो मुफ्ती शहजाद मिसबाही साहब ने रिकॉर्ड की थी। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमारे उलमा के दरमियान किसी भी तरीके का कोई एक दूसरे पे तंज़ ना किया जाए और किसी भी तरीके से कोई झगड़े फसाद वाली ना इत्तेफाक़ी वाली बातें नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है
جو ہمیں غلط محسوس ہوتی ہے تو ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے، تعلق بنانا چاہیے اور اس بات کو خود آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے۔ ویڈیو تو کافی بڑی ہو رہی ہے۔ ایک صاحب اور اس میدان کے اندر قدم رکھتے ہیں جن کا نام رفیق رضا قادری ہے، انہوں نے بھی ایک چینل بنا رکھا ہے۔ انہوں نے بھی اس شعر پر مفتی اکمل صاحب کی ذات پر ٹپنی کی ہے، کہا کہ پنگا غلط جگہ لے لیا ہے، پنگا غلط جگہ لے لیا۔ اب یار کیا لڑائی جھگڑے کا مسئلہ چل رہا ہے، میدان جنگ ہے کہ پنگا لے لیا ہے؟ اس کے آگے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہو کیا مفتی صاحب، توبہ کر لیجئے، آپ نے انگلی غلط جگہ اٹھائی ہے۔ اب میں کیا بولوں کیا نہ بولوں، میں یہ سوچ کر حیران تھا کہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا ایسی شخصیت کے ساتھ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ باقاعدہ تعلیم یافتہ ہیں، دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے، اور آج کے بس نااہل اس طریقے کی ویڈیو بنا کر کے ان پر ٹپڑی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہیں تو شعر کی اصل سے ہی اعتراض ہے، ورنہ کراہت تو ہے ہی نہیں شعر میں۔ جناب والا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی اکمل صاحب نے کب کہا کہ اس میں کراہت ہے؟ آپ نے کب فرمایا کہ اسے مت پڑھو؟ آپ نے کہا کہ پڑھو، بلا شبہ پڑھو، بے شک پڑھو، مگر اس کی توضیح بھی بیان کرو۔ عوام الناس میں یوں ہی پڑھ دینا ذرا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم کچھ کا کچھ نکال سکتے ہیں، کیونکہ لوگ آج کے وقت میں دینی معلومات سے، دین سے اس وقت دور ہیں۔ تو اس طریقے کے لوگ آ رہے ہیں اور اعتراضات کا انبار لگا کر کے خود اپنے ہی علماء پر شب و شتم طنز کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ بڑا افسوس ہوا اس بات کو لے کر کے کہ ہم علماء اہل سنت کے درمیان ہی نا اتفاقیاں ہیں، مفتیان کرام کے درمیان ہی نا اتفاقیاں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہے ہی، مگر اس کو عوام تک بھی پہنچا رہے ہیں، نہایت ہی غلط بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جناب مفتی مظفر صاحب جیلانی ہیں، انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، مگر اصل بات یا اصل جواب کسی نے نہیں سنا۔ فلحال اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، میں ایک بار پھر یہ بات واضح کر دوں کہ اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی ایسی نازیبا حرکت یا کلام یا بات یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا بھی ہے تو اسے آپس میں حل کریں۔ مفتی اکمل صاحب کی ذات پر مفتی مظفر صاحب جیلانی علیہ الرحمہ نے ایک اعتراض کیا تھا کہ اس سے پہلے یہ وہابیوں کے پیچھے نماز کو درست کر رہا تھا۔ مطلب زبان کا بھی صحیح استعمال نہیں ہے۔ اپنے ہم عصر، اپنے اہل سنت والجماعت کے وہ علماء جن کا عوام الناس کے اندر ایک مقام ہے، جن کی ایک ویلو ہے، جن کی ایک پہچان ہے، جو دین کے ایک طریقے سے رہبر و رہنما مانے جاتے ہیں، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے وہ ویڈیو بھی سماعت کی تھی اور مفتی صاحب نے باقاعدہ، مفتی اکمل صاحب نے باقاعدہ یہ بتایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ویڈیو کی کچھ کلپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور مکمل بات پیش نہیں کی تھی۔ میں نے ان کا یہ جواب بھی سماعت کیا تھا، اور باقاعدہ انہوں نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ارشاد کے مطابق اس کی وضاحت بھی پیش فرمائی تھی۔ بہار شریعت کا مسئلہ رہا، آپ سے سوال ہوا کہ بہار شریعت عالم بنانے والی کتاب ہے، اسے پڑھ کر ہم عالم بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ بہار شریعت کو پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سبجیکٹ ہیں، وہ تو ایک فقہ حنفی کی کتاب ہے، جبکہ آپ نے اسی جواب میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہار شریعت کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، اور بہتر جبھی رہے گا جب آپ کسی مسئلے کو پڑھ کر اپنے استاذ کو سنائیں، پھر کسی دوسرے کو بتائیں۔ تو ذرا آپ غور کیجئے گا سامعین ناظرین کہ بہار شریعت کے اندر بڑا ٹف مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ فقہ حنفی کی ایک معتبر و عظیم کتاب ہے، جسے ہر
مطلب عام شخص نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بہار شریعت پڑھیے گا، آپ نے یہ فرمایا کہ بہار شریعت پڑھیے گا اور اس کے مسائل کو حل کیجیے گا، لیکن بہتر یہ رہے گا کہ آپ اپنے کسی استاذ کو یا مفتی کو یا عالم دین کو سنائیے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم بننے کے لیے بے شمار علوم کا حصول لازم ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے علوم ہیں جو اس کتاب میں نہیں آتے ہیں، تو ایک عالم بننے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کو پڑھنے سمجھنے کے لیے علم نحو کی بھی ضرورت پڑے گی، علم صرف کی بھی ضرورت پڑے گی، علم منطق کی بھی ضرورت پڑے گی، علم بلاغت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ بہت سے ایسے علوم ہیں جن کو پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، تبھی ہم قرآن کو، اس کی تفاسیر کو سمجھ سکتے ہیں۔ فی الحال محترم سامعین، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتفاق و اتحاد رکھیں اور زیادہ ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔